السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کو سنانے لگا ہوں وہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے فاطمہ نور۔ یہ ان کی خالہ کا واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ خالہ خانپور میں رہتی تھیں۔ یہ 2004 کی بات ہے جب وہ اور خالو ہمارے پاس آ گئے۔ کچھ دن ہمارے گھر رہے، پر انہوں نے رینٹ پر گھر لے لیا اور ادھر شفٹ ہو گئے۔ وہ کافی پرانا بنا ہوا گھر تھا اور اسے دیکھ کر خوف بھی آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے، اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جاتے، گھر رہنے اور کہیں جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امی دن کے ٹائم خالہ کے پاس رہتی۔ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ لوگوں نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہا کرتی تھی۔ اس فیملی کا ایک آدمی کالا جادو کیا کرتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے جاتے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد وہ گھر خالہ لوگوں نے لیا۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالو کے پاس ابھی کوئی اچھی جاب نہیں تھی، اس وجہ سے وہ کوئی اور گھر لیتے، اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس کا رینٹ بھی کم تھا، اس لیے ادھر ہی گزارا کرنا انہوں نے مناسب سمجھا۔ ابھی اس گھر میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دیوار پر خون لگا ہوتا، کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پر کٹ لگے ہوتے، تو کبھی گھر سے کوئی چیز گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی، وہ کہتے ہیں وہ تمہارا وہم ہوگا اور کچھ نہیں۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ ایسے ہی گزارا چلتا رہا۔ خالہ کے گھر بیٹا ہوا، ہم سب ہاسپٹل گئے، دیکھ کر آئے۔ میری امی نے خالہ کو کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، 1.25 مہینہ نہا کر چلی جانا، لیکن خالو نے منع کر دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ دن کے ٹائم ہم اور امی ان کی طرف رہتے۔ رات کو جب خالو آ جاتے تو ہم اپنے گھر آ جاتے۔ میرے پاپا تب سعودیہ میں جاب کرتے تھے۔ گھر پہ ہم بچے اور امی ہوتے تھے، اس لیے امی خالہ کی طرف زیادہ رہتی تھیں۔ بچہ 3 دن کا تھا، سردیوں کے دن تھے، دسمبر کی رات تھی۔ سب لوگ جلدی کھانا کھا کر بستر میں لیٹ جاتے تھے۔ ہمیں بھی اسکول سے چھٹیاں تھیں، ہم شام کو گھر آ جاتے۔ خالہ لوگ بھی کھانا کھا کر سو گئے۔ رات کو خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا ایک بہت عجیب عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا، خالہ کے ہوش گم ہو گئے۔ خالہ نے ہمت کر کے خالو کو جگایا۔ خالو نے جب اس عورت کو دیکھا جو ان کو دیکھ کر کھڑی ہنس رہی، خالو نے اونچی آواز سے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ رہتے تھے۔ خالہ لوگ جاگتے رہے۔ صبح خالہ لوگ ہماری طرف آ گئے اور آ کر خالہ کو وہی عورت نظر آتی تھی۔ امی ہمیں نہیں بتاتی تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم ڈر نہ جائیں۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا جو روحانی عمل جانتا تھا اور روحانی علاج کرتا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے پر لگانے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دیا۔
پتہ نہیں وہ کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی خالہ کو ہم تنگ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو کر آپ ڈر گئیں، لیکن یہ بات تو وہی جانتی ہیں کہ اس ٹائم ان پر کیا گزری۔